افسانہ تیسرے پہر کا خواب، مصنف محمد جمیل اختر۔ اسے محبت ہوئی تو یوں محسوس ہوا کہ یہی وہ کیفیت تھی جس کی تلاش میں وہ مدتوں مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر ایک شام وہ لڑکی جو اس کی سچی محبت تھی اسے یہ کہہ کر کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو گئی کہ وہ ایک بالکل بکواس نوجوان ہے۔ آدمی کی بکواسیت کا تعلق اس کی معیشت سے ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل عجیب تھی، لیکن وہ اپنی خالی جیب کو کیسے بھر سکتا تھا؟ زندہ رہنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اور کام ملنے کے لیے سفارش چاہیے، جو اس کے پاس نہیں تھی۔ کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا سوائے خواب دیکھنے کے، سو وہ خواب دیکھتا رہا۔ اسے خواب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ سوچتا کہ یہ کیسا انوکھا کام ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو کسی اور جہاں میں چلا جاتا ہے۔ پھر ایک شب اس نے 3 خواب دیکھے۔ تیسرے خواب میں اس نے دیکھا کہ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا اور ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ دوسرا خواب زمین پر ایک ایسے بھوکے آدمی کا تھا جو اپنے پیٹ سے انتڑیاں نکال کر نچوڑ رہا تھا۔ وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ اس نے اپنا پیٹ پکڑ رکھا ہے۔ پہلے خواب میں اس کی سچی محبت اس کی جیب کی تلاشی لے رہی تھی، لیکن اسے کچھ نہ ملا تو وہ اس کے منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ وہ جاگا تو اسے اپنا چہرہ گیلا محسوس ہوا۔ صرف خوابوں کے سہارے تو عمریں نہیں کاٹی جا سکتی۔ سانس کی آری چلتی ہے تو سارے خوابوں کو چیرتی چلی جاتی ہے۔ کب تک ناکام محبت کو یاد کر کے آنسو بہائے جا سکتے ہیں جبکہ آدمی ایک ویٹر ہو؟ غریب آدمی کے پاس عموماً بہت سی باتوں کے لیے کم وقت ہوتا ہے، اس لیے فوراً وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ اس کی شادی ہو گئی، ایک بچہ ہو گیا، لیکن وہ ویٹر کا ویٹر رہا۔ دال دال دال، کب تک آدمی دال کھاتا رہے جبکہ لوگ 1000 کا برگر کھا کے آدھا چھوڑ کر چلے جاتے تھے؟ ایک ویٹر کو کبھی سچی محبت نہیں مل سکتی۔ اب بھلا جس آدمی کو مکمل کھانا نہ مل سکے اسے مکمل محبت کیوں کر مل سکتی ہے؟ منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ، دال بن چکی ہے، اس کی بیوی نے کہا۔ پہلا لقمہ ابھی لیا ہی تھا کہ بیوی کی آواز آئی، وہ سنیے دکاندار کہہ رہا تھا کہ 2 ماہ سے پیسے نہیں ملے، اگر پرانے پیسے نہیں دیں گے تو کل سے سامان نہیں ملے گا۔ یعنی اب دال بھی نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ دوسرا لقمہ لیا تو آواز آئی، وہ بجلی کا بل اس بار 2000 آیا ہے۔ تیسرے لقمے کی باری آئی تو خبر ملی کہ مال کے مکان آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر اس ماہ کا کرایہ ادا نہیں کیا تو سارا سامان باہر گلی میں پھینک دے گا۔ تو کیا ہم فٹ پاتھ پر رہیں گے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں سونے جا رہا ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے کسی سوال کا جواب تو دیں، بیوی نے پیچھے سے آواز دی۔ کل تنخواہ مل جائے گی، اس نے بتایا۔ نیند آ چکی تھی اور اسے خواب میں کوئی آواز دے رہا تھا، یہاں سے آگے جنگل ہے، تمہیں یہاں سے لوٹنا ہوگا، اگر تم آگے گئے تو جنگلی بھیڑیے تمہیں کھا جائیں گے، لوٹ آؤ، جنگل یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس نے پوچھا۔ 1 قدم کے فاصلے پر جنگل ہے۔ تو ابھی ہم کہاں ہیں؟ جنگل میں۔ پھر 1 قدم کا فاصلہ؟ وہ فاصلہ صرف تمہارے ذہن میں ہے۔ وہ ڈر کر جاگ گیا۔ کہاں جاؤں؟ آخر کہاں؟ اس نے جاگتے ساتھ ہی سوچا۔ آج آپ کی آنکھ جلدی کھل گئی ہے، بیوی نے اسے جاگے دیکھا تو پوچھا۔ بس آج جلدی کام پر جانا ہے، اس نے کہا، لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ اتنی جلدی صبح کیسے ہو گئی۔ ایک خواب میں رات کٹ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ گزشتہ زندگی بھی ایک خواب ہی ہے۔ آج تنخواہ مل جائے گی نا؟ بیوی نے پوچھا۔ ہاں شاید، اس نے کہا۔ صبح صبح گھر سے نکل پڑا۔ سڑکوں پر ٹریفک جام تھا، جگہ جگہ کنٹینرز رکھے ہوئے تھے۔ بھائی یہ گاڑیاں کیوں نہیں چل رہی؟ اس نے ایک شخص سے پوچھا۔ لگتا ہے آپ خبریں نہیں سنتے، اس آدمی نے کہا۔ کیوں، کوئی خاص خبر ہے کیا؟ اپوزیشن حکومت گرانے آ رہی ہے۔ تو یہاں حکومت کھڑی ہوئی ہے سڑکوں پر؟ اس نے پوچھا۔ بس ہڑتال ہے آج، آدمی نے جواب دیا۔ کتنے روز کی ہڑتال ہے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی کچھ معلوم نہیں، آدمی نے کہا اور دوسری جانب دیکھنے لگا۔
یہ حالات دیکھ کر بس اس کے دماغ میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، تنخواہ تنخواہ تنخواہ۔ کھولو سڑکیں کھولو، گاڑیاں چلاؤ۔ وہ چلایا۔ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے؟ سڑک کنارے کھڑے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ وہ سڑک پر دوڑنے لگا، سڑک کھولو سڑک کھولو۔ وہ کنٹینر پر لاتیں برسانے لگا۔ پولیس والوں کی نظر اس پر پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس پر لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ اپوزیشن کی حمایت کرتا ہے، سالہ، کرتا ہوں میں تمہارا بندوبست۔ اسے لاٹھیاں پڑتی رہیں، پھر پولیس والا اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا اور پولیس وین میں ڈال دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تنخواہ تنخواہ تنخواہ، دال دال دال، بل بل بل۔ جیل میں وہ جاگتا رہا، پھر رات کے تیسرے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی کا سامان باہر گلی میں پڑا ہے اور ایک عورت صندوق کے اوپر بچہ اٹھائے رو رہی ہے۔ پیچھے دیوار پر لکھا ہے، بچہ برائے فروخت۔